نبی کی معراج تھی۔ اب اس معراج کے درمیان میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بہن کے گھر سے اٹھے، آپ تشریف لے گئے بیت المقدس۔ بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھی، پوچھا گیا کیا بیت المقدس تک تشریف لے جانا کیا یہ پیارے مصطفیٰ کی معراج ہے؟ جواب ملا نہیں، یہ بیت المقدس کی معراج ہے۔ حضور بیت المقدس تشریف لے گئے، یہ بیت المقدس کی معراج ہے۔ حضور نے مصلی پہ کھڑے ہو کر انبیاء کی امامت کی، یہ امامت کی معراج ہے۔ حضور وہاں سے براق پر بیٹھے، یہ براق کی معراج ہے۔ حضور پھر وہاں سے عالم برزخ کا مشاہدہ کیے، یہ برزخ کی معراج ہے۔ پھر حضور وہاں سے آسمانوں میں تشریف لے گئے، یہ آسمانوں کی معراج ہے۔ حضور سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے۔ حضور وہاں سے عرش پر تشریف لے گئے، یہ عرش معلیٰ کی معراج ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور شان دکن، حضور شان دکن۔ یہ عرش معلیٰ کی معراج ہے۔ پھر نبی کی معراج کیا ہے؟ یہ سفر کرنا نبی کی معراج نہیں ہے، یہ جنت کا مشاہدہ کرنا نبی کی معراج نہیں ہے، یہ سدرہ پر نماز پڑھنا یہ نبی کی معراج نہیں ہے، یہ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرنا یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کی معراج نہیں ہے۔ پوچھا پھر نبی کی معراج کیا ہے؟ معراج النبی جس کو کہتے ہیں، معراج النبی، نبی کی معراج جس کو کہتے ہیں، جو 27ویں رات کو، رجب المرجب کی 27ویں رات کو پوری دنیا جس نبی کی معراج مناتی ہے، وہ معراج النبی کیا ہے؟ تو کان کھول کر سن لو، اللہ کا دیدار کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کی معراج ہے۔ اللہ کا دیدار کرنا یہ حضور کی معراج ہے۔ اب پھر اس کے بعد ایک اور دلیل بھی سماعت کر لیں۔ دیکھو ہمارے پاس ہر کوئی کہتا آ رہا ہے اللہ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا اللہ ایک ہے۔ قوم پلٹ کے پوچھی ہے اللہ کے پیغمبر آدم کیا آپ نے اللہ کے ایک ہونے کو دیکھا؟ تو حضرت آدم نے کہا نہیں میں نے اللہ کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا، اللہ کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ خود نہیں دیکھے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے؟ بولے مجھ پر وحی اتری ہے، مجھ پر کشف و الہام ہوا ہے، اللہ ایک ہے۔ بولے بھائی آپ خود نہیں دیکھے پھر آپ ہم کو کیسا دعوت دے رہے ہیں؟ حضرت آدم کی دعوت کو لوگوں نے رد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، قوم نے پلٹ کر پوچھا ہے نوح کیا آپ نے اللہ کے ایک ہونے کو دیکھا؟ تو حضرت نوح نے کہا نہیں میں نے اللہ کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا، مگر مجھ پر اترنے والے صحیفے، مجھ پر اترنے والے کشف و الہام اس بات کی گواہی ہے اللہ ایک ہے۔ تو کہا نوح آپ خود کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور آپ نے خود نہیں دیکھا، تو پھر آپ جس کو نہیں دیکھے ہیں آپ اس کی طرف ہمیں کیسے بلا سکتے ہیں؟ 950 سال محنت کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 80 لوگوں کی تھی۔ 950 سال محنت کرے قوم کے پیچھے، قوم میں سے جتنے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ان کی تعداد صرف 80 مسلمان تھے، بس 40 مرد 40 عورت، صرف 80 لوگ کلمہ پڑھے۔ اور ہر قوم یہی پوچھتی تھی، ہر فرد یہی پوچھتا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ حضرت نوح کہتے میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ تو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے پلٹ جاتی، آپ کی دعوت کا انکار کر دیتی، چلے جاتی۔ حضرت نوح کی دعوت قبول نہیں کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ ایک ہے، قوم نے پلٹ کر پوچھا ابراہیم کیا آپ نے اللہ کے ایک ہونے کو دیکھا؟ کہا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ کہتے اے لوگو اللہ ایک ہے، قوم نے پوچھا موسیٰ کیا آپ نے اللہ کے ایک ہونے کو دیکھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ تو پھر قوم حضرت موسیٰ سے پلٹ جاتی۔ لیکن اب باری آئی آمنہ کے لال کی، اب باری آئی سارے رسولوں کے سردار کی، اب باری آئی انبیاء کے امام کی، اب باری آئی اللہ کے پیارے محبوب حبیب کبریا کی۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام سے قوم نے پوچھا، حبیب نے کہا لوگو آؤ اللہ کی طرف، لوگو آؤ اللہ کی طرف، لوگو آؤ اللہ کی طرف۔
میں اس کا رسول ہوں، مجھے مانو، اس رب کی وحدانیت کو مانو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، آؤ اس پروردگار کی طرف۔ تو قوم نے پوچھا ہے محمد کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ سبحان اللہ، اب تک سب کہتے آئے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ پیارے محمد نے کہا ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، بس ایسا کہنا تھا۔ تو آپ کے حین حیات 1.5 لاکھ، کم و بیش 1.5 لاکھ لوگوں نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، کم و بیش 1.5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال محنت کرنے کے بعد صرف 80 لوگ کلمہ پڑھے۔ ایک وقت کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قافلہ ایک مقام سے واپس ہو رہا تھا مدینہ شریف کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں جو اس پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑی جو ہے ڈر اور خوف کی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے پوچھا وہ ہم سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، اس لیے وہ ہم سے دیکھ رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے، مسلمان ان کو قتل کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آقا علیہ السلام نے پورے قافلے کو نیچے روکا اور خود پہاڑ چڑھ کر تنہا اوپر تشریف لے گئے۔ ان لوگوں کے پاس جو اس پہاڑ کے پیچھے اپنی جان بچانے کی نیت سے چھپ گئے تھے، ان کے پاس حضور تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام وہاں گئے اور اس قوم سے 5 منٹ خطاب کیا، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد نبی گئے تو تنہا تھے، تنہا نہیں رہے ہیں، بلکہ حضور جب اتر رہے ہیں تو 100 آدمی حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے ساتھ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ شان تھی، جس قوم کو کلمہ پڑھانے دیگر پیغمبروں کو 900 سال لگ گئے، مگر پیارے مصطفیٰ کو اس قوم کو کلمہ پڑھانے کے لیے 5 منٹ نہیں لگے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان تھی، کیونکہ اس نبی کے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہدہ کہتے ہیں گواہی دینے والا۔ بولو سبحان اللہ، اور ذرا زور سے۔ حضور کیا ہے؟ گواہی دینے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو، گواہی دینے والے ہیں۔ یہ شان دیگر پیغمبروں کے پاس نہیں تھی، یہ شان آمنہ کے لال کے پاس ہے۔ حضور گواہی دینے والے ہیں۔ پوچھا کس بات کی گواہی دیں گے؟ تو کہا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں گے، اور 1,24,000 پیغمبروں کے حق پہ ہونے کی گواہی دیں گے، حق پہ ہونے کی گواہی دیں گے۔ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دینے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے بعد ایک دلیل اور سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنے ایک ہونے کا ذکر، اپنے ایک ہونے کا ذکر کیا۔ قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ اب پڑھتے نا بھائی، ہر نماز میں پڑھتے قل هو اللہ احد۔ میں خل کو چھوڑ کے ترجمہ کر رہا ہوں، خل کا ترجمہ نہیں کرا میں، خل کا بھی کرتا ہوں۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہے کریں گے خل کا ترجمہ۔ خل کا معنی کیا ہے؟ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالی خود نہیں کہہ رہا، پیارے حبیب سے کہلوا رہا ہے
حبیب آپ کہہ دو اللہ ایک ہے. تو ہم نے کہا اے اللہ ڈائریکٹ تو کیوں نہیں کہا؟ یہاں سے بھی آیت ہو سکتی تھی نا اپن قل کے بجائے هو اللہ احد اللہ الصمد ہو جاتی آیت. لیکن اللہ هو اللہ سے آیت شروع نہیں کر رہا، قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے سے شروع کر رہا ہے. تو ہم نے پوچھا اے اللہ براہ راست تو اپنی وحدانیت کا ذکر خود نہیں کیا، اپنے نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے بندو اگر میں خود کہہ دیتا هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا کس نے دیکھا؟ وہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس لیے میں خل سے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ تو کہہ دے اللہ ایک ہے. کوئی اگر پوچھے تو کہہ دینا میں اس بات کا گواہ ہوں. تکبیر، نعرے رسالت، حضور شان دکن، حضور شان دکن. کہہ دینا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ ایک ہے. وحدانیت کی گواہی ہے پیارے مصطفیٰ، وحدانیت کی گواہی ہے پیارے مصطفیٰ. اللہ رب العزت نے حضور کو اپنے ایک ہونے کی دلیل بنایا. اسی لیے یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھے تو یہ سب باتیں معلوم ہوتی. اچھا اب دیکھو یہاں پہ اور ایک لطیف نکتہ ہے. اپنی عظمت بتانا ہے تو نبی سے کہہ رہا نبی آپ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ ولم یولد ہے. میری عظمت مصطفیٰ تم بیان کرو کیونکہ میری عظمت کے گواہ تم ہو، میری عظمت کو دیکھنے والے تم ہو اور تمہاری شان میں بیان کروں گا. سبحان اللہ. اب یہاں پہ دیکھو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے قل حبیب آپ کہہ دو کہ آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، نہیں. آپ کہہ دو نہیں. حبیب آپ کی عظمت آپ بیان کرو، نہیں. حبیب میری عظمت آپ بیان کرو، آپ کی عظمت میں بیان کرتا ہوں. میری وحدانیت کا ذکر آپ کریں گے، آپ کی رحمت کا ذکر میں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کرنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہر چیز بیان کر دیا. سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھے تو سنی بنتے، نہیں سمجھے تو پکوڑے بن جاتے. سبحان اللہ. یہ بھی مسئلہ سمجھ لو آپ لوگا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی قدرت کے جلوے ہے. اللہ کا شکر ہے آپ لوگاں سمجھے ہوئے. اس لیے کنڈے کرے نہیں کرے نہیں کوڑے کنڈے کرے نا. نہیں کرے تو آج کرو، آج نہیں کرے تو کل کرو. ضروری نہیں ہے 22 کو کرنا. اپنے آقا کی فاتحہ ہے کبھی بھی کر سکتے، کبھی بھی کر سکتے. 22 کو کر لیے بہت اچھا ہے. نہیں کرے 25 کو کرو. 25 کو نہیں کر سکتے 27 کو کرو. اتوار کو چھٹی ملتی اتوار کو کر لو، مگر کرو آقاؤں کی فاتحہ. کیونکہ اپن سمجھے ہوئے لوگ ہیں، اپن جاہل نہیں ہیں، اپن اناڑی نہیں ہیں، اپن گھامڑ نہیں ہیں. اپن سمجھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے کو دین سمجھنے کی توفیق دیا ہے، قرآن سمجھنے کی توفیق دیا ہے، حدیث سمجھنے کی توفیق دیا ہے. اسی لیے پیارے بھائیوں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آنے والی پیر کو 28 تاریخ کو شام میں انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں منائی جائے گی 27ویں شب میں. اور ہماری اس مسجد میں بھی انشاءاللہ تعالی پیارے نبی کی معراج کا جشن منایا جائے گا. آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اس جشن معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ المعراج میں 28 فروری بروز پیر انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز مسجد میں 9:30 بجے ہوگی. شب معراج میں مسجد حاضہ میں نماز عشاء 9:30 بجے ہوگی. اور اس کے فوری بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے اس بھائی کا بیان ہوگا. کیونکہ اس رات میرے 3 بیان ہیں. پہلا بیان مسجد حاضہ میں ہوگا، دوسرا بیان خلی قطب شاہ گراؤنڈ سٹی کالج کے پاس جو ہے اولڈ سٹی میں ہائی کورٹ کے بازو میں جو سٹی کالج ہے، سٹی کالج سے متصل میں خلی قطب شاہ گراؤنڈ ہے ہائی کورٹ کے پاس. وہاں پر انشاءاللہ تعالی میرا دوسرا بیان ہوگا. اور پھر تیسرا بیان حضرت سیدنا یوسف شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہوگا. تیسرا بیان بارگاہ یوسفین میں ہوگا.
آپ تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی یہ 3 الگ الگ بیان ہوں گے، جو حضرات ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی سرکار کی عظمت کے جلوے انشاءاللہ العزیز سننے کی سعادت اور شرف حاصل کریں گے۔ پہلا بیان مسجد حاضہ میں ہوگا، ٹھیک 9:45 بجے سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر بیان شروع ہوگا اور 10:30 بجے تک یہاں پر بیان ہوگا۔ آپ تمامی حضرات سے خواہش کی جاتی ہے 9:30 بجے عشاء کی نماز مسجد حاضہ میں ادا کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے، اے اللہ جو باتیں ہم نے سیکھی ہے، سنی ہے، سمجھی ہے، اس پہ عمل کی